تو آج 22 اگست 2025 صبح کی عبادت میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. خدا یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج کے دن تک ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے اور زندگی میں ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم اس کے کلام کے اندر سے آج ہیلیلویا سر کے بالوں کو منڈوانا. ہیلیلویا کل کا ٹاپک تھا 7 تالے. وہ ہم نے سیکھا تھا 7 تالوں کے بارے میں، 7 رسیوں کے بارے میں، ہری ہری رسیوں کے بارے میں، ہری ہری چھڑیوں کے بارے میں جو بید کے درخت کی بنی ہوئی تھی. تو آج عزیزو ہم آگے بڑھنے والے ہیں اور ہم اور اس کلام کی پاک کی سچائی کو جاننے والے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک اقتباس پڑھوں گا کتاب مقدس میں سے. قاضیوں کی کتاب ہے قضات اور اس کا 16واں چیپٹر ہے اور اس کی عزیزو 9ویں آیت سے میں شروع کرتا ہوں. ہیلیلویا. اور اس کے بعد آگے ہم اس کو دیکھیں گے 13ویں 14ویں آیت تک ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ آج خدا کا پاک مجھے اور آپ کو اس میں سے کیا ہدایت دیتا ہے. یہ پیج نمبر 247 پر ہے، 247 صفحہ پر ہے. اور یاد رکھیں جہاں جہاں بائبل مقدس میں خدا لکھا ہے، بائبل کا خدا باپ ہے. اور خداوند کون ہے؟ یہ ہے خداوند یسوع مسیح ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے. ہالےلویا. اور جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، خداوند ہی خدا ہے، خداوند ہی خدا ہے. اور یسوع مسیح حقیقی بیٹا ہے، یسوع مسیح حقیقی بیٹا ہے، یہی حقیقی خدا ہے اور یہی کثرت کی زندگی دیتا ہے. اور اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچا لو. ہالےلویا. تو جب میں اس کی تلاوت کرتا ہوں آپ ضرور سنتے ہیں، غور بھی کرتے ہیں کہ میں کتاب مقدس کے مطابق، کیونکہ وہ ازلی اور ابدی ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، اول اور آخر ہے. ابتدا میں اس کا مصدر زمانہ عزیزو. ہالےلویا. ہاں مصدر زمانہ اس کا کوئی بھی نہیں عزیزو. ہالےلویا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. سنیے عزیزو، آج ایک بار پھر خدا کا پاک مجھے اور آپ کو کلام پاک میں سے کیا سکھانے والا ہے. لکھا ہے 9ویں آیتوں کے اندر قضات. ججز چیپٹر 16 ہے. ہماری پیاری بیٹی ہمارے ساتھ ہے، ججز کی کتاب ہے پیاری بیٹی، اور اس کا چیپٹر 16 اور اس کی ورس 9 میں پڑھنے والا ہوں. اس عورت نے کچھ آدمی اندر کی کوٹھڑی میں گھات میں بٹھا لیے تھے، سو اس نے سمسون سے کہا کہ اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے. تب اس نے ان بیدوں کو ایسا توڑا جیسے سن کا سوت آگ پاتے ہی ٹوٹ جاتا ہے. سو اس کی طاقت کا بھید نہ کھلا، طاقت کا بھید نہ کھلا. ہالےلویا. تو وہ کہنے لگی سو تب دلیلہ نے سمسون سے کہا، دیکھ تو نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا. اب تو ذرا مجھ کو بتا دے کہ تو کس چیز سے باندھا جائے. اس نے اس سے کہا کہ اگر وہ مجھے نئی رسیوں سے جو کبھی کام میں نہ آئی ہوں باندھے تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا. تب دلالہ نے نئی رسیاں لے کر اس کو ان سے باندھا اور اس سے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے. اور گھات والے اندر کی کوٹھڑی میں ٹھہرے ہی ہوئے تھے. تب اس نے اپنے بازوؤں پر سے دھاگے کی طرح ان کو توڑ ڈالا. سو دلیلہ سمسون سے کہنے لگی، اب تک تو نے مجھے دھوکہ ہی دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا. اب تو بتا دے تو کس چیز سے بن سکتا ہے. اس نے اس سے کہا، اگر تو میرے سر کی 7 لٹیں تانے کے ساتھ بن دے. تب اس نے کھونٹے سے اسے کس کر باندھ دیا اور اس سے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے ہیں. تب وہ نیند سے جاگ اٹھا اور بلی کے کھونٹے کو تانے کے ساتھ اکھاڑ ڈالا. پھر وہ اسے کہنے لگی، تو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں جبکہ تیرا دل مجھ سے لگا نہیں. تو نے 3 بار مجھے دھوکہ ہی دیا ہے اور نہ بتایا کہ تیری شاہزوری کا بھید کیا ہے. اور جب وہ اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آ گیا. دم ناک میں آ گیا. ہم اکثر عزیز بولتے ہیں ناک میں دم، لیکن اس کے جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے دم ناک میں آ گیا.
تو اس نے اپنا دل کھو کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر اس طرح نہیں پھرا ہے، اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نظیر، خدا باپ کا نظیر ہوں۔ سو اگر میرا سر مونڈا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ یہ 17 آیت تک میں نے پڑھا ہے عزیزو کلام پاک کو۔ کلام پاک کی اس ریڈنگ کے لیے، کیونکہ کتاب مقدس کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ ہالیلویا۔ آج عزیزو ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ دلیلہ نے، پہلے اس کی پہلی بیوی نے جو کہ ہار گیا تھا، وہ عزیزو ایک پہیلی اس نے خود ہی پوچھی کہ اس وقت عزیزو فلسطی جو نوجوان تھے یا اس علاقے کے اندر جو باقی لوگ بھی تھے، وہ نوجوان تھے، وہ شادی کے بعد کچھ عزیزو اس کے بعد وہ کھیل کھیلتے رہتے تھے، وہ عزیزو مختلف طور سے انجوائے کرتے تھے۔ تو وہ اپنی پہلی پہیلی جو ہے اس نے پوچھی، وہ پہلی بیوی سے وہ ہار چکا تھا، کیونکہ اس نے اس کو راز بتا دیا تھا، خود ہی بتایا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آگے بڑھتے بڑھتے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک اور عورت جو ہے دلیلہ جو ہے اس سے عزیزو اس کو یہ کسبی ایک عورت ہے، اس کے ساتھ اس کو عشق ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو پوچھتی ہے، پھر اس کو کہتا ہے اچھا ہری ہری بیدوں سے مجھے باندھ دو، تو وہ بھی اس میں بھی وہ عزیزو اس کے بازوؤں سے آگ نکلی اور وہ جل گئے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ نہیں پھر اس نے خود ہی کہا کوئی نیا سوت لے کے آؤ، کوئی نئی رسیاں لے کر آؤ، اس سے مجھے باندھ دو۔ اس نے باندھا، اندر فلسطینیوں کو اس نے چھپایا ہوا تھا اور اس نے اس کو دھاگے کی طرح توڑ دیا۔ پھر عزیزو اس کے بعد اس نے اس کو یہ بھی کہا کہ اب تو میری 7 پنجابی میں کہتے ہیں مینڈیاں کر دو اور بالوں کی، تو وہ اس نے ان کی بنائیں اور اس کے بعد اس نے اس کو ایک کھونٹے سے باندھ دیا، تو وہ بھی اس نے کھونٹے سمیت ہی اکھیڑ دیا۔ اور پھر ایک وقت آ گیا کہ اب یہی جو نذیر تھا، جو وہ ماں کے پیٹ سے ہی چنا ہوا تھا، جس کے آ کر یہوہ پاک خدا نے 13واں چیپٹر جب پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ خود آ کر اس سے کہا کہ جو منوہا کی بیوی تھی وہ بانجھ تھی عزیزو، یہ ایک بانجھ اور اس سے پیدا ہوئے سمسون، اور یہوہ پاک خدا جب اس کو ملے تو اس نے کہا نہ تو نے کوئی مینوشی کرنی ہے، نہ کوئی تو نے نشاور چیز کھانی ہے، اور نہ ہی تو نے اس بچے پر جو تیرے پیٹ سے ہی نذیر ہے وہ اس کو تو نے کبھی اس طرح نہیں پھروانا، اس کے بال نہیں کاٹنے۔ ماں نے ایسا ہی کہا ہے، کیونکہ جب منوہا کے ساتھ ملا ہے یہوہ پاک خدا، تو اس نے اس سے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں وہی ہوں، میں وہی ہوں، یعنی یاوے ہوں، میں یہوہ ہوں، میں یہوہ الہوم ہوں، میں یہوہ الہوم ہوں، جس کے لیے عزیزو عبرانی زبان میں ہم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہم کا مطلب عزیزو، حالانکہ یہ عبرانی زبان کے اندر ایک اصطلاح ہے کہ یہوہ الہوم کا مطلب ہے کہ ہم، یعنی ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، اور وہ کثرت کا اظہار مسیح نے خود بھی کیا ہے۔ مسیح نے خود بھی کہا ہے، جب متی رسول کی انجیل اس کا 28 چیپٹر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر انہوں نے زندہ ہونے کے بعد 11 شاگردوں کو ملے اور ان سے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ وہ عزیزو صاحب اختیار ہے، اسے کون اختیار دے سکتا تھا عزیزو؟ اس کا ذکر آپ متی رسول کی انجیل اس کا 21واں چیپٹر، آپ عزیزو مرکز رسول کی انجیل اس کا 11واں چیپٹر اور لوکا رسول کی انجیل اس کا 20ویں چیپٹر کی تلاوت جب کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب قوم کے بزرگ اور سردار اور سے کہتے تھے، بار بار کہتے تھے تجھے کس نے اختیار دیا ہے، تو کس اختیار سے کام کرتا ہے، اور آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پر۔ آج اس ٹاپک کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا عزیزو، ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں عزیزو۔ ایک اور یہ تو اس نے خود ہی اپنے ہتھیں اپنے اتے دوزخ دی اگ بالی آ، خود بخود ایماندار جو ہے وہ آہستہ آہستہ ابلیس اس سے پھسپھساتا ہے، اس کو تھپکتا ہے، پیمپرنگ کرتا ہے، اور وہ آہستہ اپنے اس مقصد سے ہٹ جاتا ہے، جس کے لیے مقدس پالوس رسول نے بھی کہا
کہ تم جس روح سے شروع کر کے اب جسم سے اینڈ کرنا چاہتے ہو، اور جسم کیا ہے یہ عزیزو؟ وہ خواہشیں ہیں جس کا ذکر غلطیوں 5 باب اور اس کے 19 اور 19-20 آیت کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ جسم کے کام، یہ جسم کی خواہشیں ہیں، ہاللیلویا، بلکہ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی کے لیے مقدس پطرس یہ کہتے ہیں، اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور یہ دلائلہ جو ہے یہ گناہ کو ظاہر کرتی ہے، یہ ابلیس کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ جسم کے کاموں کو، آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی کی طرف اس کا روحانی اشارہ ہے۔ آج ہم عزیزو تھوڑا سا اور بھی دیکھنے والے ہیں بالوں کے تعلق سے، کہ بال کٹوائے گئے۔ ہاللیلویا۔ ایک نبی ہے جس کے سر پر بال ہی نہیں تھے، اور اس کا نام ہے الیشا نبی، جس کا ذکر آپ عزیزو دوسرا سلاطین جو ہے، اور اس کا دوسرا باب اور اس کے آخری پیراگراف میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے 23 آیت ہے، وہاں پر لکھا ہے، اور وہاں سے وہ بیتیل کو چلا۔ 22 آیت میں لکھا ہے، سو الیشا کے کلام کے مطابق اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے، اور وہاں سے وہ بیتیل کو چلا، یعنی الیشا۔ اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے، چلا جا آئے گنجے سر والے، چلا جا آئے گنجے سر والے۔ اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی، ان کو دیکھا اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ سو بن میں سے 2 ریچھنیاں نکلی اور انہوں نے ان میں سے 42 بچے پھاڑ ڈالے، 42 بچے پھاڑ ڈالے، اور وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا اور پھر وہاں سے سامنے کو لوٹا۔ اس کے سر پر بال ہی نہیں ہے۔ نیچرل یہ جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں گنجا ہے، یہ گنجا بندہ ہے۔ اب عزیزو جو بچے ہیں، چھوٹے لڑکے نکلے ہیں، انہوں نے اسے چڑھایا، کیا چڑھایا؟ کہ جیسے تیرا استاد ایلیا جو ہے وہ زندہ آسمان پر چلا گیا ہے، تو بھی ایسے ہی چلا جا۔ تو اب عزیزو خداوند کا جو خادم ہے، منصور ہے الیشا، لکھا ہے خداوند کا اس نے ان کو دیکھا اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کر دی کہ مجھے گنجا کیوں کہا گیا ہے۔ الیشا کے سر پر بال نہیں تھے، لیکن ساؤل کے سر پر بال تھے۔ جب ساؤل جو پالوس ہے، پالوس کی بات کر رہا ہوں عزیزو، جو بنیامین کے قبیلہ میں سے ہے، وہ عزیزو اس کے بارے میں کلام پاک میں لکھا ہے کہ جب اس کو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، جب وہ کہہ رہا تھا کہ قیامت ہوگی، کیونکہ یہودی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے عزیزو، تو لکھا ہے کلام پاک کے اندر کہ عزیزو تقریباً 40 لوگوں نے اپنے بال منڈوائے، لیے عزیزو، اپنے آپ کو ٹینڈ کروا لیے عزیزو پر، اور قسم کھائی کہ جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے، انہوں نے لعنت کی قسم کھا لی، لعنت کی قسم کھائی عزیزو۔ اور اس کا بانجا جو تھا وہ چھپ کر ان کی باتوں کو سن رہا تھا، تو اس نے عزیزو آ کر ان کو بتایا، اس نے آ کر اپنے ماموں کو بتایا کہ اس طرح سے لوگوں نے سر کے بال منڈوائے ہیں اور قسم کھائی ہے۔ عزیزو ابلیس ہر وہ نقل جو کلام پاک میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو کرنا چاہتا ہے۔ عزیزو ایک اور نبی ہے جس کا ذکر آپ عزیزو دیکھ سکتے ہیں خدا کے زندہ کلام کے اندر، یہ حزقیل ہے۔ حزقیل 5 باب کے اندر لکھا ہے، اے آدم زاد تو ایک تیز تلوار لے اور حجام کے استرا کی طرح اس سے اپنا سر اور اپنی داڑھی منڈوا، اور ترازو لے اور بالوں کو تول کر ان کے حصے بنا۔ پھر جب محاصرہ کے دن پورے ہو جائیں تو شہر کے بیچ میں
ان کا ایک حصہ لے کر آگ میں جلانا۔ خدا ان کا پاک روح آدم ذات کو، سن آف مین حزقیل کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا سر اور اپنی داڑھی منڈوا اور ترازو لے اور بالوں کو توڑ کر ان کے حصے بنا۔ پھر جب محاصرہ کے دن پورے ہو جائیں تو شہر کے بیچ میں ان کا ایک حصہ لے کر آگ میں جلانا، دوسرا حصہ لے کر تلوار سے ادھر ادھر بکھیر دے، اور تیسرا حصہ ہوا میں اڑا دے، اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ اپنے سر کے بالوں کو منڈوا کر قسم کھائی انہوں نے، اور ان میں سے تھوڑے سے بال گن کر لے اور ان کو اپنے دامن میں باندھ، پھر ان میں سے کچھ نکال کر آگ میں ڈال اور جلا دے۔ اس میں سے ایک آگ نکلے گی جو اسرائیل کے تمام گھرانے میں پھیل جائے گی۔ اسرائیل کے گھرانے میں پھیل جائے گی یہ آگ۔ ان بالوں کو جلانے کی وسیلے سے کچھ کو گن کر پہلے حصے کو آگ میں جلا، دوسرے حصے کو تلوار سے ادھر ادھر کر، تیسرے حصے کو ہوا میں اڑا، اور پھر چوتھے حصے کو کچھ کو گن کر اپنے دامن میں باندھ لے، ان میں سے کچھ نکال کر آگ میں ڈال اور جلا دے۔ غور کیجیے سو خدا کا زندہ کلام۔ جب آپ متی سور کے انجیل اس کے 10 باب کی سٹڈی کریں گے، اس کی 29 اور 31 آیت اور 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ بات عزیزو یہ پروفیٹیکلی خدا کے روح نے مجھے سکھائی تھی کہ آپ ایسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، ان میں سے ایک بھی میرے باپ کی مرضی کے بغیر نہیں گرائی جا سکتی۔ تمہاری قدر تو ان چڑیوں سے زیادہ ہے، ان سے مت ڈر جو صرف جسم کو قتل کرتے ہیں، اس سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو قتل کر کے جہنم کی آگ میں ڈال سکتا ہے۔ لیکن 30 آیت میں نے تو تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں، میں نے تو تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ ہمارے خداوند نے ہمارے سر کے بال گنے ہوئے ہیں عزیزو۔ دنیا کا کوئی کمپیوٹر نہیں گن سکتا، لیکن ہمارے خداوند نے ہمارے بال گنے ہوئے۔ تم ایک سفید کو کالا نہیں کر سکتے اور کالے کو سفید نہیں کر سکتے۔ جب اتنی سی بات نہیں کر سکتے تو فکر کیوں کرتے ہو عزیزو؟ کلام پاک ہمیں فضل دیتا ہے۔ ہماری طاقت آج تو کوئی خادم، نہ کوئی بشپ، نہ کوئی پادری، نہ کوئی رسول، نہ کوئی چرواہا، کوئی لٹے نہیں رکھتا عزیزو۔ بہت سے لٹے رکھتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، جو سادھو ٹائپ ہوتے ہیں، وہ بالوں کو نہیں کرتے، وہ کوشش کرتے ہیں ایسے ہی رہیں۔ بہت سے ٹنڈے کرواتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سعودی عرب میں جب یہ لوگ جاتے ہیں اپنے فرائض کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو وہاں پر ان سب کی ٹنڈیں کر دی جاتی ہیں، سب کے بال موڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ ابلیس نقلیہ ہے، وہ نقل کرتا ہے۔ ہر بات جو خداوند کے کلام میں لکھی اس کو کسی نہ کسی انگ سے لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کریں، کیونکہ وہ بھی اس جہان کا خدا ہے۔ تو اس نے ہمارے سر کے بال گنے ہوئے ہیں۔ عزیز و مقدس علیشہ اس کے سر کے بال ہی نہیں تھے، وہ نیچرلی قدرتی طور پر اس کی ٹینڈ تھی عزیزو۔ ہماری قوت کیا ہے؟ کل بھی ہم نے سیکھا تھا سیمولاکس، 7 جو مینڈے کی گئے ہیں، میڈیا بنائی گئے ہیں، ہیلیلویا، جو بالوں کی، وہ عزیزو سیمولاکس ہیں، 7 تالے ہیں، اور یہ 7 تالے روح القدس کے 7 عزیزو نام ہیں، جس کا ذکر آپ یسایہ چیپٹر 11 میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ خدا باپ کی 7 آنکھیں بھی ہیں، 7 روحیں خدا باپ یسوع مسیح کی یہ آنکھیں بھی ہیں، جس سے وہ ساری دنیا کی سیر کرتی ہیں۔ 7 آنکھوں والا خدا کبھی آپ نے دیکھا عزیزو؟ نبی کی آنکھ عزیزو، نبی جی کو جو خدمت کرتا ہے اس کی ایک ایکس رے کی آنکھ ہوتی ہے عزیزو، وہ دور سے آنے والے زمانوں کی بات کرتا ہے، کیا ہوگا۔ کچھ ان کی نبوتیں جلدی پوری ہو جاتی ہیں، کچھ بعد میں پوری ہوتی ہیں، کیونکہ وہ روح القدس کے مسح سے کی گئی ہوتی ہیں۔ ہالیلویا۔ آئیے عزیزو، یہ دنیاوی طور پر جو بالوں کا کاٹنا ہے یا مونڈنا ہے یا ٹینڈ کروانا ہے،
اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب پولس کنخریا کو گیا تو اس وقت اس کے بھی لکھا ہے کہ اس کے سر کے بال منڈوائے گئے. چھوٹی چھوٹی باتیں لکھ کر کے سر کے بال منڈوا دیے گئے. کلام میں لکھا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی ہیں کہ وہ اتھینے میں چلے گئے، سیر کرتے کرتے وہاں پر انہوں نے بت دیکھے. سیر کرتے کرتے وہاں وہی بات انہوں نے کلام پاک پھر لکھ دی. انہوں نے وہاں پر زندہ خدا کا نام بتا دیا لوگوں کو، کیونکہ ایک بت کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے. یہ اعمال چیپٹر 17 میں لکھا ہے سیزو جی. ہاللیلویا. آبزرویشن جو کچھ کی گئی اس کے مطابق. پھر انہوں نے عزیزو اس اسٹیڈیم میں بھی پہنچے، اولمپک، جہاں پر کسی زمانے میں عزیزو اس اولمپک میں مسیحوں کو ستایا جاتا تھا. جو اٹلی میں عزیزو وہ اسٹیڈیم، جہاں پر عزیزو بادشاہ جو تھے وہ مسیحوں کو، مسیحی ہونے والوں کا برملا تماشا اڑاتے تھے. وہاں پر بھوکے شیر ہوتے تھے، ان کے اندر ان کو ڈالا جاتا تھا. خدا ان کے لوگ گاتے گاتے چلے جاتے تھے، شیر ان کو چیرتے پھاڑتے تھے، مار دیتے تھے عزیزو. وہ بھی ایسا اولمپک تھا. تو اس کے لیے مقدس پالوس رسول نے پھر کہا ہے، دوڑ میں دوڑنے والے سب دوڑتے ہیں اور انعام ایک لے جاتا ہے، تم بھی ایسے دوڑو کہ جیتو. روحانی دوڑ یعنی جو ہم دوڑ رہے ہیں عزیزو، ابلیس اس کے اندر آ کر کے عزیزو آ کر کے رکاوٹ ڈالتا ہے. اس نے سمسون کی زندگی میں رکاوٹ ڈالی، اور یہ باتیں تحریر کر دی گئی ہیں کلام پاک کے اندر. اس لیے نہیں کہ ہم اس کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے زوراور ہیں. جس کا ذکر بائبل مقدس میں ہے وہ کتنا بڑا عظیم شخص ہے، اور اس سے ہم سیکھ رہے ہیں بائبل مقدس میں سے. تینوں کتب مقدسہ کے یہ پہلے سے، اور تینوں کتب مقدسہ اس کی شہادت دیتے ہیں عزیزو. آئیے عزیزو، ہمارے سر کے اوپر بال ہوں یا نہ ہوں، بہت سے جو آگے پھر پالوس کا حوالہ دیتے ہیں عزیزو کرنتھیوں میں سے کہ مرد جو ہے لمبے بال نہ رکھے، کیونکہ تم آپ جانتے ہو عورتیں جو ہیں وہ اپنے بال جو ہے ان کو دوپٹہ لیں. اگر کوئی کٹوانا چاہتی تو وہ کٹوا بھی سکتا ہے. بالوں کا ذکر کیا گیا ہے عزیزو، ساری چیزیں ہیں. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے میں اور آپ اس کے کلام پر عمل کریں. عزیزو ادھر یورپ کے اندر دوپٹہ نہیں لیا جاتا. کیا خداوند یورپین عورتوں کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے؟ پردہ عزیزو، آدمی اپنے سر کو نہ ڈھانکے. آج بھی بہت سے لوگ ٹوپی رکھ کے دعا کرتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں وہ؟ ان کو بھی نہیں رکھنی چاہیے. تو عزیزو ہم کسی نہ کسی جگہ پر کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. تو آئیے کلام پاک کے مطابق سرمنڈی کا مطلب یہ ہے کہ بد چلن عورت کی طرح اپنے بالوں کو کٹوانا. اب اس کے لیے بہت سی عزیزو کون سا کرائٹیریا ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بال کٹوا لے ہیں اس لیے بد چلن ہو سکتی ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں عزیزو فیصلے کرنے والے؟ تو اپنا رستہ سیدھا رکھ، اپنی نگاہیں اوپر کو رکھ. خداوند ہمیں فضل دے اور برکت دے کہ ہم کلام پاک کے سچے کو دیکھیں، اور اس ابلیس کو، شیطان کو جو ڈلالہ کی صورت میں ہمیں پتاتا ہے، ہمیں پیمپرنگ کرتا ہے اپنے زانوں پر سلا کر کے، اور ہمیں بار بار ہمارا دم ناک میں کرتا ہے، اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں عزیزو. لیکن روح سے بھرا ہوا شخص دور سے ہی اس کو پہچان لیتا ہے. اس نے دور سے ہی گملیل کو کہا کہ تو حقیقی اسرائیلی ہے اور تجھ میں مکر نہیں ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا عزیزو. روحانی آدمی کسی سے نہیں پرکھا جاتا. ہمیں نہ تو ہم سمسم کے ماننے والے ہیں، نہ مقدس موسیٰ کے، نہ پالوس کے، نہ مقدس پطرس کے، نہ کسی اور کے، نہ کسی اور کے.
ہم سیدھے سیدھے یسوع مسیح کی پوجا کرنے والے اس کے پیچھے چل، جو پاک ہے وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم سب پاک بنے جیسا وہ پاک ہے۔ پاک بنے اور پاک رہیں، بنے اور رہیں جب تک میری اور آپ کی زندگی کا آخری سانس ہے۔ خداوند کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، فضل دے کہ ہم سب پاک روح کی تابع داری میں بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں، اور یہی کہتے چلے جائیں: پاک روح میرا زور ہے، تے ہوئی میری ہے پناہ، دے مد دیو سختیاں وچ جڑا میرا ہے خدا۔ پاک روح جس وچ ہے اونوں ذرا نہ جنبش ہووے گی۔ بے شک عزیزو، ابلیس ہمیں مختلف طرح سے گرانے کی، آزمانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مسیح کے پاس آیا جب انہوں نے 40 دن 40 رات کا روزہ رکھا ہوا تھا عزیزو، جو انسان کی صورت میں، آدمزاد کی صورت میں عزیزو، ہالیلویا، اور اس نے اس سے ڈائلاگ کیا، یہاں تک کہ جب ایوب کو آزمانا تھا تو اس وقت بھی وہ اس کے حضور میں چلا گیا اور اس کو کہتا ہے تو کہاں سے؟ اس نے کہا ادھر ادھر پھرتا ہوا آیا ہوں، کیا تو نے اپنے بندہ ایوب پر بھی نگاہ کی ہے؟ تو عزیزو دیکھے کہاں تک اس کی رسائی ہے، کہاں تک یہ خداوند کے قریب تھا۔ یہ کسی زمانے میں ایک مقرب فرشتہ تھا عزیزو، جب اس نے اپنے آپ کو مغروری میں آ گیا اور اس نے 5 دفعہ کہا کہ میں اپنا تخت خدا باپ سے بھی اونچا لے جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، تو خدا نے اس کے پکڑ کر زمین پر گندگی کی طرف پھینک دیا۔ آج وہ ساری دنیا کو ورگلاتا ہے، آج دلالہ پھر رہی ہے، آج عزیزو، لیکن خداوند کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ تیرا عشق میں سے بہتر ہے، اے پربھو یسوع تیرا کلام میں سے بہتر ہے، تیری باتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، وہ تیرا کلام آگ ہے۔ وہ گیہوں کو بھوسے سے کیا مطلب ہے عزیزو؟ گیہوں کو بھوسے سے کیا مطلب ہے؟ تیرا کلام آگ ہے، ہاللیلویا، جو جلا دیتا ہے میری ناپاکی کو، جو جلا دیتا ہے میری گندگی کو، جو مجھے تیرے لائق بناتا ہے، جس میں مسیح کا روح ہے، وہ عزیزو وہی گناہ کی طرف سے مردہ ہے اور راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ گناہ کی طرف سے مردہ اور راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ بس غور سے سنیے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا کا پاک ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے، آمین۔